وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال تلونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 22 میں پارے کی تینت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے ایک عمل کیا، وہ روایت کتاب کی ہے، اس کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا رب العزت نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ بے نیاز ہے، غنی ہے، الحمید تعریف والا ہے۔ ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر تم سے ناراض ہو جائے تمہارے اعمال بد کی وجہ سے اور تم سب کو ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور مخلوق پیدا کر کے لے آئے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ اپنے ایسے بندوں کو پیدا کر دے جو اس کی بات کو ماننے والے ہوں، لیکن تم اس کے در کے فقیر ہو، لہذا اپنے گناہوں کی معافی کراؤ، اللہ سے سلو کر لو تو اللہ تمہیں برکتیں عطا کرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ خود ہی کہ ہم کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے سے واپس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے قریب گئے، تو ہم نے سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، یعنی جو بھی مسافہ کرتا تھا تو ساتھ بوسہ لیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ ویسے ملاقات کے وقت اگر کوئی شخص جھکتا تھا تو اس کو منع فرماتے تھے کہ جھکا نہ کرو، لیکن ہاتھوں پر بوسہ لینے کے معاملے میں یہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بوسہ۔ ایک یہودی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کرنے آئے، اور مقصد ان کا امتحان تھا، اور انہیں ان سوالوں کا جواب اپنی شریعت کے روح سے معلوم تھا۔ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا برحق پیغمبر ہے تو ان سوالوں کا جواب کیا ہوتا ہے۔ اس واقعے کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ وہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، 2-3 سوال کے بعد کہیں بھی آپ نے وہی جواب دیے جو ان کی شریعت میں تھے، ظاہر ساری آسمانی شریعتیں ہیں، اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ یہودی جو ایک سوال کرنے آیا تھا امتحان
امتحان لینے آیا تھا، اتنا متاثر ہوا کہ جیسے بیٹھے بیٹھے سوال کر رہا تھا تو جھٹ دم آپ کے ہاتھوں کو بوسہ لیا، اور پھر جیسے آپ کے پاؤں سے آئے ہوئے تو پاؤں کا بھی بوسہ لیا اور کہا اشہد انک رسول اللہ، آپ واقعتاً اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ پاؤں کے بوسے کا ایک وقت ہے، لیکن ہاتھوں پر بوسہ لینا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا ہے۔ خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں جاتے یا صحابہ کہیں سفر میں جاتے اور واپس آتے تو درمیان میں ملاقات میں وقفہ ہو چکا ہوتا تھا، ہاتھ پر بوسہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ بہت کم ساتھیوں سے کیا ہے، یعنی سینہ ملانا، معانقہ کرنا۔ آپ لوگ ظاہر ہے کہ آپ بہت محترم ہیں اور جس طریقے سے آپ کو آسانی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسافر جو کرتے تھے، معانقہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثابت ہے، جس میں آپ کے متبنہ زید بن حارثہ بھی اس میں داخل ہیں اور اسامہ بھی داخل ہیں اور دو تین صحابہ کرام۔ بارہ مسافر کرنا بھی سنت ہے اور معانقہ بھی سنت ہے جب دیر کے بعد ملاقات ہو، اور محترم کو پیشانی کے اوپر بوسہ لینا، اپنے والدین کو لینا یا چھوٹے بچوں کو لینا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ جن بزرگوں نے اپنے مریدوں کو ہاتھوں پر بوسہ لینے سے منع نہیں کیا اور اجازت دی ہے تو ان کے سامنے یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جیسے صحابہ نے آپ کا بوسہ لیا تو آپ نے منع نہیں کیا۔ رہی بات ختم نبوت والی جگہ کا بوسہ، تو اس میں جس کو نصیب ہوا وہ انہوں نے دیا ہے کہ کبھی کبھی آپ جب گرمی کی شدت کی وجہ سے جبہ مبارک زیر تن نہیں فرمایا ہوتا تھا تو دونوں شاموں کے درمیان میں جو آپ کی مہر ختم نبوت تھی اس پر جس صحابی کو بھی موقع ملا تو انہوں نے بوسہ لیا ہے، جس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بات ہو رہی ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اپنے در کے فقیر ہو، اللہ کے در کے فقیر ہو، سوالی ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے دروازے پہ آنے والے کو، سوال کرنے والے کو، معافی مانگنے والے کو، استغفار کرنے والے کو محروم نہیں کرتا۔ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جب انسان کا رزق حلال ہو، اخلاص سے دعا مانگی جائے، صحیح سنت کے مطابق دعا ہو، اس میں شرک اور بدعت کی آمیزش نہ ہو، رزق حلال ہو، دعا سنت کے مطابق ہو اور اس میں کوئی شرک بدعت کی آمیزش نہ ہو تو مسلمان کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ بس یا تو دنیا میں مل جاتی ہے یا کوئی مصیبت ڈال جاتی ہے، اس میں آتا ہے یا سارا ذخیرہ آخرت کے لحاظ سے ہوتا رہتا ہے۔ لہذا دعا کرنے والا شخص کبھی یہ نہ سمجھے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخرت میں ایک شخص کو نیکیاں دی جائیں گی تو وہ کہے گا مجھے تو میری تو یہ نیکیاں نہیں ہیں، تو اسے بتایا جائے گا کہ آپ کی یہ ان دعاؤں کا ثمرہ ہے جو آپ نے دنیا میں مانگی تھی، لیکن دنیا میں ان کا بدلہ تمہیں نہیں ملا تھا، آخرت کے لحاظ سے ذخیرہ ہوتا رہا۔ تو وہ شخص جو جملہ آگے کہے گا، عجیب جملہ ہے، وہ کہے گا کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ دنیا تھوڑی سی عمر ہے، دنیا کی تھوڑی سی عمر ہے، تو اس میں دعا کے بغیر بھی نظام چل جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے گھروں میں بھی تو کئی دن چولہا نہیں جلا، غربت ہی تھی، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں بزرگوں کا، سب کے اسی طرح کے ابتدائی حالات ہیں کہ فقر و فاقہ میں رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق اور رجوع میں وہ کامل رہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے شیخ فرید الدین بن شکر رحمہ اللہ تعالیٰ جو پاک پتن میں آرام کر رہے ہیں۔ ان کے بہت خلیفہ ہیں، لیکن ان کے خلفاء میں سے سب سے بڑے خلیفہ، کبیر الخلفاء، اکبر الخلفاء، اجل خلفاء میں سے وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام سے جو مشہور ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان کا اصل نام خواجہ نظام الدین اولیاء نہیں ہے، ان کا اصل نام ہے محمد بن احمد بن علی۔ یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے علاقے ہیں، بخارک ہیں۔ جب نظام ہے دوستو،
اس علاقے کو اللہ نے ظاہری اعتبار سے بھی خوب نوازا ہے. بادشاہوں کی جتنی بھی تاریخ ہے، تغلق ہے، سلجوقی ہے، عثمانی ہے، غزنی ہے، کوئی بھی جو بادشاہ ہیں یہ سارے اسی علاقے میں ہیں. اور بڑے بڑے ائمہ حدیث، بخاری ہو، ترمذی ہو، سمرقندی ہو، کوئی بھی ہو، یہ بڑے بڑے ائمہ حدیث جو ہیں یہ بھی انہی علاقوں کے ہیں. تو یہ حضرات جو صوفیاء ہیں، اللہ والے ہیں، یہ بھی تقریباً انہی علاقوں کے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ معین الدین بھی اسی علاقے کے ہیں، فرید الدین بھی اسی علاقے کے ہیں. اور آج کا جن بزرگوں کا ذکر کرنا ہے، ان کا مشہور نام تو خواجہ نظام الدین اولیاء ہے، جو فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بڑے خلیفہ ہیں. ان کا اصل نام محمد بن احمد بن علی ہے، اور یہ سلسلہ نسب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جڑتے ہیں، حسینی سید ہیں. آپ بخارا کے جس طرح امام بخاری بخارا کے علاقے کے تھے، اسی طریقے سے یہ بھی بخارا کے ہیں. اور ان کے دادا علی یہ وہاں سے انہی تاتاریوں کے زمانے میں ہجرت کر کے لاہور آئے تھے، لیکن واللہ عالم کے ثواب ان کا لاہور دل نہیں لگا. اور یہ اس وقت ایک ہی علاقہ تھا، یہ غزنی حکومتیں چل رہی تھی، تو یہ یہاں سے چلے گئے دہلی کے قریب بدایوں کوئی گاؤں علاقے کا نام ہے، وہاں پر گئے. جب ان کی پیدائش ہوئی سن 636 ہجری میں شیخ نظام الدین اولیاء کی، یہ تو اس وقت یہ بدایوں میں ہی تھے. 5 سال کی عمر میں ان کے والد کی بھی وفات ہوئی، 5 سال کی عمر میں فرید الدین کے والد کی بھی وفات ہوئی، 5 سال کی عمر میں معین الدین چشتی کی بھی والد صاحب کی بھی وفات ہوئی. اسی طرح کا یہ سلسلہ میں تھا. بہرحال والدہ ان کی ایک اور بزرگ خاتون تھی اور بہت اللہ والی تھی. ظاہر ہے جب انسان ریاضت میں، مجاہدے میں، عبادت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نا رائی کے دانے، سرسوں کے دانے کے برابر بھی کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتے. تو جو بندہ اشراق کا پابند ہو، چاہت کا پابند ہو، تلاوت کا پابند ہو، ذکر کا پابند ہو، جی تہجد کا پابند ہو، خدمت خلق کرنے والا ہو، تو یہ تو نیکیاں ایسی ہیں کیسے اللہ جانے کرتا ہے. اور یہی وہ نیکیاں ہیں جس سے انسان کو درجات ملتے ہیں، اللہ کا قریب ہو جاتا ہے. ایک خاتون تھی اور اپنے سوچ اور سمجھ کے لحاظ سے نظام الدین کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی. یہ جو خواجہ نظام الدین دہلی والے ہیں، جو بعد میں دہلی میں آئے اور وہیں پر ان کا مزار ہے، سن 636 ہجری میں پیدا ہوئے بدایوں گاؤں میں، اور 725 ہجری میں دہلی میں وفات ہوئی. اور خواجہ رکن الدین جو پوتے ہیں زکریا بہاء الدین زکریا رحمہ اللہ کے، انہوں نے جنازہ پڑھایا. بات کریں گے. یہ جو جتنا سلسلہ ہے، میں جو اتنی لمبی ایک سلسلۃ الذہب کی ترتیب بیان کر رہا ہوں، کوئی مقصد ہے سمجھانا، کوئی لوگوں کے دماغوں میں کوئی بات بٹھانی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے کس طرح تقسیم کر دیا گیا ہے، اور بجائے اور دین کے کام کرنے کے لحاظ سے کچھ فرقہ واریت میں کچھ مولوی صاحبان بھی ملوث ہیں، کچھ حکومت بھی مددگار بن جاتی ہے اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے. جتنا دیوبندی ہیں یا بریلوی مسلک ہیں یا اور کوئی مسلک رکھتے ہیں، ان تمام کے جو روحانی سلسلہ ہے وہ نظام الدین زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہوا ہے. بہت کم ایسے ہیں جن کا سلسلہ نظام الدین خواجہ نظام الدین اولیاء کے سلسلے سے ہٹ گئے. ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ان تمام علاقوں میں جتنے صوفیاء گزرے اب بھی ہیں، ہاں وہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، چشتیہ والے جتنے حضرات ہیں وہ سارے کے سارے، خواہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہو، خواہ یہ سلسلہ مولانا شیخ الحدیث زکریا جو چشتی ہیں تبلیغی جماعت والے، ان کا سلسلہ ہو، یہ بھی چشتی ہیں، اور جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان تمام کا سلسلہ یہ جا کے پہنچتا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ سے. یہ جس وقت آئے، انہوں نے اپنے لحاظ سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے اس سوچ اور اپنے گویا کہ قرب الہی اور معرفت کی جو اللہ نے ان کو روشنی عطا کی تھی،
انہوں نے ایک تجدید کی ہے. جو اس وقت لڈوکا لگا کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگ، بس یہ ہمیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے اور لڈوکا لگا کے بیٹھے ہیں تو ہم اللہ والے ہیں، فلانے کے پروانے ہیں، اس طرح کے مذہبوں کی اصلاح کی ہے. یہ سنت کے مطابق جو ذکر و اذکار ہوگا، جو فقیر ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ترتیب پر کوئی چیز ثابت نہیں ہے. باقاعدہ تشکیل دی اپنے خلفاء کی، اپنے شاگردوں کی، اور اس ترتیب پر علاقوں کے لوگوں کو بھیج کے صحیح سنت کی روشنی میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور جو لوگ بیعت بھی ہوتے رہے. ان کا نام اسی وجہ سے مشہور ہوا نظام الدین والاولیاء. واو آہستہ آہستہ حذف ہو گیا، اولیاء ولی کی جمع ہے. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا نا خواجہ نظام الدین ولی اللہ. یوں کیوں کہا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء؟ بہت سارے ولی اس میں جمع ہیں. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اس پاک و ہند کے علاقے میں ایک ترتیب جدید کے ساتھ جو سنت کی روشنی میں پورے علاقوں میں اصلاح کا کام کیا، تو انہیں یہ لقب ملا نظام الدین والاولیاء. ولیوں کو کام پہ لگانے والا، نظام بنانے والا، دین کو منظم انداز میں، بہتر انداز میں سمجھانے والا، یہ اللہ کا ولی ہے، جسے کا نام مشہور ہوا خواجہ نظام الدین اولیاء. بندے کو سمجھنا نہیں چاہیے کہ اولیاء کا کیا مطلب ہے، ولی کہنا چاہیے. انہوں نے جتنے خلفاء تھے یا ان کے پیر بھائی تھے، انہوں نے ان کو کام سپرد کیا، گویا کہ یہ ولیوں کے امام بنے. تو نظام الاولیاء ہے اللہ کے ولیوں کو نظم دینے والے کہ فلاں فلاں جگہ جاؤ اور دین کی خدمت کرو. پھر علماء نے اس وقت کے لحاظ سے سلطان المشائخ کا لقب عطا کیا ہے خواجہ نظام الدین، یعنی محمد بن احمد بن علی رحمہ اللہ تعالی. یہ دہلی کے قریب بدایوں علاقے میں آباد ہوئی ہے. میں نے بتایا والد صاحب 5 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے. والدہ نے اسی علاقے میں جو مولانا صاحبان تھے ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت کی کوشش کی. غربت کا زمانہ تھا، یہ تو اب تک غربت کا زمانہ تھا، تو اس وقت آپ دیکھیں کتنی غربت ہوگی. فرماتے ہیں کہ والدہ صاحبہ کبھی کبھی یہ جملہ ارشاد فرماتی تھی کہ آج گھر میں کھانے پینے کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم سارے، میں بھی میرے بچے بھی، آج سارے ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو یہ بچے تھے، یہ کہتے تھے کہ والدہ کے اس جملے سے اتنا سرور آتا تھا، اتنی نورانیت محسوس ہوتی تھی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. فرماتی تھی بھوکے سو جاؤ، اللہ سے کھلائیں گے، ہم اللہ کے مہمان ہیں. کبھی کبھی کچھ کھانے کے لیے کچھ آ جاتا اور وہ چند دن تھوڑا تھوڑا کھانا پکتا رہتا تھا، تو میں اس انتظار میں ہوتا تھا کہ والدہ صاحبہ کا وہ جملہ کب سنوں گا کہ جس دن والدہ یہ فرمائیں گی کہ ہم آج اللہ کے مہمان ہیں. انہوں نے اللہ کے دوست گھروں میں فقر و فاقہ لے رہے ہیں، چولہے نہیں جلے، کھانا نہیں آیا، کیونکہ یہ سنت پیغمبران ہے. جو جتنا قریب ہوتا ہے جی وہ نبی کی وراثت حاصل کرتا ہے. ایک شخص تبلیغ کرتا ہے تو کبھی اس کو پتھر بھی لگیں گے. ایک شخص مبلغ کے کام میں آیا، عالم بنا ہے، تو لوگ ادھر ادھر کی باتیں بھی کریں گے. یہ سارے وراثت کے حصے ہیں. اس وراثت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گھر میں چولہا بھی نہیں چلے گا. اب اللہ والے کو سوال بھی کسی سے نہیں کرنا کہ یہ ترتیب ہے، آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال یہ اسی ترتیب پر ہے. بعد میں پھر فراوانی کا زمانہ آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مرحلے سے انسان گزرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ مقام بھی عطا کر دیتا ہے. 16 سال کی عمر میں یہ دہلی میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا، اور اس وقت دہلی ایک دارالاسلام سمجھا جاتا تھا. بڑے بڑے علماء، صلحاء، اولیاء یہ دہلی کے اندر مقیم تھے. کبھی کبھی والدہ صاحبہ کی ملاقات کے لیے کہا جاتا ہے. والدہ کی ملاقات کے لیے گئے، نیا چاند آیا. نیا چاند جب ہوا تو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے برکت بنا، خیر و برکت کا ذریعہ بنا. والدہ کی قدم بوسی کے لیے گھر گئے، نئے چاند کی مبارک دی، خیر و عافیت کی دعا کی. تو والدہ نے عجیب جملہ کہا کہ بیٹے جب اگلا نیا چاند نظر آئے گا تو کس کی قدم بوسی کرو گے؟ یہ سمجھ گئے کہ میری والدہ کا وقت قریب آ ہے. رونے لگ گئے. تو کہا امی جی پھر آپ مجھ
مجھے کس کے حوالے کر کے جاؤ؟ والد تو میرا ہے نہیں، ہم پردیسی ہیں، بخارا سے آئے ہیں، کاکل بتاؤ۔ جب کل ہوئی والدہ نے قریب بلایا کہ بیٹے جو مجھ سے ہو سکتا تھا آپ کی تعلیم و تربیت کی ہے، اور اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی اطاعت میں مصروف رہو گے، دنیا تمہاری غلامی کرے گی، اسی میں سب بادشاہی ہے اور مقام الہی بھی اسی میں ہے۔ دنیاوی بادشاہی بھی چاہتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اتباع میں ہے، اور میں اب دنیا چھوڑ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا امی جی مجھے کس کے حوالے کر رہی ہو؟ تو کہا ہاتھ، دایاں ہاتھ مجھے دو۔ اپنے بیٹے کا دایاں ہاتھ لے کے اللہ کی طرف دونوں ہاتھ، اپنا بھی اور بیٹے کا بھی کیا کہ اے میرے رب، میں اپنے لخت جگر کو آپ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ یہ جملہ کہاں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس جملے نے زندگی میں بڑا سرور دیا ہے۔ جب بھی کبھی ایسا مشکل وقت آیا تو فوراً والدہ کا یہ جملہ یاد آیا کہ مجھے کیا پریشانی ہے، مجھے تو میری امی اللہ کے حوالے کر کے۔ یہی دیکھ لو کہ دوستو تاریخ ہے، جب عمر بن عبدالعزیز دنیا سے جا رہا ہے، جو خلافت بنو امیہ کا ایک اچھا حکمران گزرا ہے، کچھ بھی نہیں تھا، جب آیا تھا تو بہت کچھ تھا۔ یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہے جو دن کو 3 جوڑے بدلتا تھا، خوشبو اس کے مقابلے میں کوئی مدینہ میں نہیں لگا سکتا تھا۔ جب بادشاہ بنایا گیا سلمان بن عبدالملک نے ان کے لیے لکھ دیا، آپ نے بیٹے کو نہیں لکھا، عمر بن عبدالعزیز کے لیے بادشاہی لکھ دی۔ جو کچھ بھی فیکٹریاں تھیں، ملیں تھیں، کپڑے کی کاروبار تھا، جو بھی تھا، سارا کچھ بیت المال میں دے دیا کہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو اپنی فیکٹریاں چلا رہے ہیں بادشاہ سے۔ لوالے دیکھ لو اونچے لوگوں کی باتیں اونچی ہیں۔ جب دنیا سے جا رہے تھے تو 4 درہم بھی اپنی اولاد کو وراثت میں نہیں آ رہے۔ بادشاہوں نے کہا ہم دیتے ہیں آپ کو، اپنے بچوں کو دے دیں، نہیں مانا، اور کہا بچوں اگر میں تمہارے لیے دنیا جمع کرتا تو کر سکتا تھا، میں امیر المؤمنین تھا، بادشاہ تھا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ تمہارا والد جہنم میں جلتا اور ممکن ہے تم بھی ساتھ۔ اب میں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، دعا دے کے جا رہا ہوں۔ رزق حلال نہیں ہے جو دے کے جاتا۔ اللہ کے پیغمبر بھی جب دنیا چھوڑتے ہیں تو ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا چھوڑ رہے ہیں، بچوں کو بلایا، مصر میں ہیں، مصر سارے بچے ادھر، بادشاہ ہے بچہ، کہا بچوں دنیا چھوڑ رہا ہوں، مجھے ایک چیز پر یقین دہانی کرا دو کہ میرے بعد کس رب کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کے معبود کی، آپ کے ابا کے معبود کی، آپ کے دادا کے معبود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی ہم عبادت کریں گے۔ آپ بجان پریشان نہ ہو۔ وہ خوش ہو گئے، کہا آپ دنیا چھوڑ رہا ہوں، میری وصیت یہ ہے کہ میری قبر حضرت اپنے والد اسحاق علیہ السلام کے ساتھ بنانا۔ شام میں 12 اس وصیت پر عمل ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز نے بھی اپنے بچوں کو کہا دعا دے کے جا رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، دنیا تمہاری غلامی کرے گی، سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے، میں چاہتا تو تمہیں دنیا دے جاتا، لیکن تمہارا والد جہنم میں چلتا، تم بھی جہنم میں چلتے، اس لیے جہنم سے اپنے آپ کو اور عام کو بھی بچایا ہے۔ غربت کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے، پیغمبرانہ سنت ہے۔ دوستو تاریخ نے وہ زمانہ دیکھا کہ ہشام بن عبدالملک، یہ ہشام جو 12,000 روپے یہ سارا ہے عمر بن عبدالعزیز کا، ہشام بن عبدالملک جس نے اپنی وراثت میں ایک بیٹے کو 12 لاکھ درہم دیے تھے، اس کے بیٹے جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر بھی باندھتے نظر آتے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کہ جس کے بچوں کو چند درہم بھی وراثت میں نہیں ملے تھے، یہ یومیہ سینکڑوں غلام آزاد کر کے اعلان کرتے تھے، بادشاہ نہیں تھے۔ اللہ نے اتنا دیا، انسان دے اس کو کفا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے
پھر اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے، اس کے خزانے بھی اس کے لیے، اس کی مخلوق بھی اس کے لیے خدمتگار بن جاتی ہے۔ یہی بات ہے کہ امیر خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے حوالے کیا۔ یہ پھر امیر کی کفن دفن کے بعد دہلی میں پھر تکمیل علم کے لیے آئے اور سوچتے رہے کہ بیعت کس کے ہاتھ پہ کروں۔ بیعت کے لیے مشورہ کیا، سوچا، واقعات اس وقت کے بزرگوں کے سامنے آئے تو دل میں بار بار پاک پتن کا علاقہ آتا تھا کہ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کریں۔ یہاں آگے بیعت ہو گئے۔ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کی، کلندر ہر جگہ یتیم کو کشف و کرامات کا ہمارا ایمان ہے۔ کہا مجھے عرصے سے دل میں ایک بات آتی تھی کہ میں نے خلیفوں میں سے بڑا خلیفہ دہلی کا بنانا ہے، اور میرے مریدوں میں دہلی کا کوئی مرید نہیں تھا۔ مجھے عرصے سے ایک دل میں بات پیوست ہوتی تھی کہ خلفاء میں اجلہ خلفاء بڑا خلیفہ وہ دہلی کا بنانا ہے، اور میرے مریدوں میں دہلی کا تھا نہیں۔ مجھے سمجھ میں آ گئی ہے یہ بات۔ بہرحال یہ پھر جب آئے تو شیخ کے ہی ہو کے رہے۔ شیخ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے شادی نہیں کی پوری زندگی، کوئی مکان نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس جس طریقے سے نظام آیا چلتا رہا۔ اور کیسا چلا آپ سمجھ جائیں گے آگے جو بات ہو رہی ہے۔ کئی عرصہ رہے اور شیخ فرید الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر بہت اعتماد ہوا، ان کی ولایت، ان کی ریاست، مجاہدے، خدمت، اتباع، تابعداری، ادب سے کہ ان کو اپنی مسجد کا امام بنایا کہ جب تک آپ رہے تو آپ نماز پڑھایا کریں۔ بارہ کسی میں یہ رہے۔ ان کو ایک ساتھی ملا، انہوں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہو، بھوک سے نڈھال ہو اور یوں اپنا کوئی پرانا ساتھی خواجہ نظام الدین کو یہ واپس آ گئے۔ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بچی کو بلاؤ۔ باورچی کو کہا جو کچھ بھی ہے باورچی خانے میں سب تھوڑا تھوڑا پکاؤ۔ خواجہ نظام کو کہا جاؤ، جو تمہیں کہہ رہا تھا کہ یہاں کیا بھوک لینے آئے ہو، دہلی چھوڑ کر دارالخلافہ، اسلام آباد دارالخلافہ چھوڑ کر کسی دیہات میں چلا جائے بندہ تمہیں، دارالخلافہ دہلی چھوڑ کر پاک پتن کے صحراؤں میں بھوک لینے آئے۔ جس ساتھی نے تمہیں یہ کہا تھا جاؤ اس کو کھانے کھلاؤ۔ جب خواجہ نظام الدین وہ ہر طرح کا کھانا پکا ہوا لے کر گئے، وہ ساتھی بھی سمجھ گیا، پھر آپ کی معذرت کی اور توبہ کی اور بیعت ہو گیا۔ 12 دن پھر واپس چلے گئے جب خلافت ملی، اور دہلی میں ہی پھر آباد ہو گئے تھے، لیکن دہلی میں دل نہیں لگتا تھا۔ عجیب بات ہے۔ اور یہ پیچھے سے سلسلہ یوں ہی چلا رہا تھا کہ اپنے شیخ کی وفات کے اوپر ان کا پیر بھی حاضر نہیں تھا تو ان کے پیر کا پیر بھی حاضر نہیں تھا۔ یہ سلسلہ اس طرح اطلاع ہے کہ فرید الدین گنج شکر کی وفات ہوئی۔ یہ پہنچے تھے تو مولانا بدر الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خرقہ، مسلح، دستار، جبہ، ٹوپی، جو بزرگوں کا ایک طریقہ ہوتا تھا وہ ان کے حوالے کیا کہ آپ بڑے خلیفہ ہیں۔ یہ پھر دہلی میں گئے اور دہلی میں دل نہیں کرتا، اللہ کا نظام ہے۔ یہ سوچتے رہے کس علاقے میں جاؤ، لیکن اس سوچنے میں بھی کافی ٹائم لگ گیا۔ کوئی مقام، کوئی جگہ اپنے لیے خریدی نہیں ہے۔ کہیں پر لوگ ہدیے میں 1-2 مہینے ٹھہرا لیتے تھے، کہیں کرائے پہ رہ جاتے تھے، کہیں عاریتاً لے لیتے تھے، پھر کوئی نکال لیتے تھے، پھر کوئی لے جاتے تھے۔ بہرحال یہ سلسلہ ان کا ہوتا تھا۔ ایک بادشاہ آیا جس کا نام علا سنجر لکھا ہے کہ آپ کو یہ علاقہ، یہ باغ، یہ فلاں چیز ہدیے میں دی جاتی ہے، آپ اس علاقے کے والی بن جائیں۔ یہ ہدیہ باغ آپ نے روزینہ وغیرہ کے لیے، وہ ضرورت کے لیے پورا ہو جائے گا۔ تو کہا یہ قبول نہیں کرتا ہوں، بس میرا نظام یہ چلتا ہے اور اسی طرح میں رہوں گا، معاف رکھتا ہے۔ آپ کے زمانے میں 7 طرح کے بادشاہ گزرے ہیں کہ جس میں غیاث الدین بھی ہے، پھر اس کے بعد محمد دولت بھی ہے وغیرہ۔ کئی بادشاہ تو خدمتگار تھے، موافق تھے، بعض نصیحت میں حاضر ہوتے تھے، اچھا سمجھتے تھے، اور بعض بادشاہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش جو ہم سے ہو سکتی تھی وہ کرتے تھے، حالانکہ مسلمان ہی تھے۔ اور ان درویشوں کے بادشاہوں سے کیا لینا دینا؟ ایک ان کی
اور وہ ان کی ذاتی عادت ممکن ہے ہو سکتی ہے کہ بادشاہ وقت سے ہرگز ملنا گوارا نہیں کرتا۔ بادشاہوں نے بہت دفعہ معذرت کی، بہت دفعہ خط دیکھے، خادم بھیجے، کہا نہیں میں نہیں ملوں گا، اور کوئی ملنے کے لیے بغیر اطلاع کے آ جائے تو کہا میں نے اپنے خانقاہ کے 2 دروازے رکھے ہوئے ہیں، ایک سے داخل ہوگا میں دوسرے سے نکل جاؤں گا۔ بہرحال یہ ان کی اپنی ایک ذاتی ترتیب تھی، اللہ عالم ثواب کیا وجہ تھی یہ کیوں نہیں ملتی۔ کہتے ہیں آئے بادشاہ بعض نصیحت سنے، ذکر میں مصروف ہو، ملاقات سے کیا مطلب، ملاقات کے بغیر ہی فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ جب یہ دہلی میں دل نہیں لگ رہا اور کوئی مکان، میں نے بتایا شادی بھی نہیں کی ہے، کوئی مکان بھی نہیں خریدا اور اسی طریقے سے نظام چلتا رہا، غیاث پور چلے گئے، ایک علاقہ ہے دہلی اور وہ بے آباد علاقہ تھا، ان کی برکت سے آباد ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہاں خربوزے اتنے تھے، اس زمانے میں جو سکہ چلتا تھا وہ جیتل نام کا کوئی سکہ کتابوں میں لکھے جیتل، ایک سکے سے 1 من خربوزہ ملتا تھا، لیکن سیزن پورا خربوزوں کا گزر جاتا تھا، ہمیں خربوزہ چکھنے کی نوبت بھی نہیں آتی تھی۔ یہ غربت کا زمانہ، اور ایک جیتل سے 2 سیر گندم میدے والی اچھی گندم کی لوگ روٹیاں پکا کے دے دیتے تھے، لیکن ہمارے پاس وہ 1-2 سکہ 1-2 پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہ تقریباً دوستو جتنے نیک لوگ گزرے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہوں، انبیاء علیہ السلام ہوں، اولیاء ہوں، ائمہ ہوں، سب پر ایسے حالات گزرے ہیں، اور اس مجاہدے سے وہ گزرنے کے بعد اللہ کی طرف سے ان کے اوپر فتوحات کا دروازہ کھلا۔ ایک مرحلے کے بعد پھر ان پر جو دور آیا تو فرماتے تھے کہ سورہ الم نشرح کی تفسیر سمجھ میں آئی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا۔ یہ تکلیف کے بعد آسانی ہے کہ اب لوگ ہدایہ لے کے آ رہے ہیں، اور ان کا معمول کیا ہے کہ تقسیم کرتے جا رہے ہیں، جو محتاج ہے اس کو دیتے جا رہے ہیں۔ فرمایا یستدت بقلب الوا ففکر فی الم نشرح، اذا اشتدت بقلب الوا ففکر فی الم نشرح، فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح۔ جب تیرے اوپر مشکلیں آئیں، مصائب آئیں، بلائیں آئیں، تو سورہ الم نشرح پڑھ لیا کر۔ اللہ رب العزت نے ایک مصیبت کے آگے بھی اور پیچھے بھی 2 آسانیوں کو ذکر کر دیا ہے۔ تکلیف تھوڑی ہوگی، رب العزت کی طرف سے آسانیاں بہت ملیں گی، اور اس تکلیف میں بھی آسانیاں ہیں کہ انسان جب صبر کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو ذخیرہ آخرت ہو رہا ہے۔ یہ تھوڑی آسانی ہے کہ تکلیف، بیماری، پریشانی، غربت، یہ جو چیزیں ہیں یہ مومن کے لیے یہ بھی نعمت عظمیٰ ہے کہ ان تکلیفوں میں اللہ کے قریب جاتا ہے، دعاؤں سے پھر اس کو درجات ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعامات ملتے ہیں جب وہ صبر کرتا ہے۔ فرمایا وہ پھر فتوحات کا زمانہ شروع ہوا کہ لندن خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا جب چل رہا ہے تو اندازہ نہیں، سینکڑوں دیگیں پک رہی ہیں ہر طرف، اور خود کیا کھانا، نصف روٹی، تھوڑے سے چاول، اور سبزیوں میں کریلے ان کو بہت پسند۔ کڑوی چیز زیادہ مفید ہوتی ہے، ہاتھ بھی کڑوا ہوتا ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے فرمایا نا قل الحق وإن كان مرا، حق بات کیا کرو، وہ کڑوی ہوتی ہے، اور غذا بھی جو کڑوی ہوتی ہے نا دوستوں مفید ہوتی ہے، اور حکیم بھی جو دوائی دیتے ہیں وہ بھی کڑوی ہوتی ہے، کڑوی چیز مفید ہوتی ہے۔ ہاں جسمانی اعتبار سے صحت چاہیے ہو یا روحانی اعتبار سے صحت چاہیے ہو، خود کو کریلے پسند تھے، تھوڑے سے چاول اور نصف روٹی، اور ہزاروں دنیا کھانے کھاتی ہے۔ اور کیا بات ہے کہ لوگ کھانا کھانے آتے ہیں۔ اب یہ دہلی میں آباد ہو گئے، دہلی میں ایک بہت بڑی خانقاہ بن گئی، کسی نے جگہ دے دی، جو ہو گیا 12 فتوحات کا زمانہ شروع ہو گیا۔ ہزاروں دنیا کھانے کے لیے آ رہی ہے، سینکڑوں دیگیں پک رہی ہیں،
اور جب ساتھی کھانا کھاتے ہیں تو حضرت صاحب تھوڑے سے چلتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں بھائی ہم سنت کے مطابق کھاؤ، یہ دعا پڑھو، پھر اٹھ کو یہ دعا پڑھو، برکت کی دعا کرو، نیکی کرو، جو بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو کسی نے بتایا کہ حضرت کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں پھر ساتھ کھانا باندھ کے بھی لے جاتے ہیں۔ تو حضرت میں کوئی بات نہیں ہے، وہ غریب ہوں گے، گھر میں ان کے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے وہ باندھ کے لے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ فقیری شاہی دسترخوان ہے، یہ فقیری شاہی دسترخوان ہے، یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، بس جس وقت جو ہے پورا دن یہ نظام چل رہا ہے، لوگ اپنے کام کرتے ہیں، جب فارغ ہوتے ہیں آپ کھانا کھاتے ہیں اور شام کو لے جاتے ہیں۔ اس وقت کے بدبخت بادشاہ جس کا نام تاریخ میں نام تو بڑا اچھا ہے، قطب الدین لکھا ہے۔ قطب الدین نے کہا یہ کیا بات ہوئی ہے، سینکڑوں دیگیں یہ پکتی ہیں اور ہر وقت یہ مورچی یہ دیگیں پکا رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، بادشاہ ہاں میں اس کا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تحقیق کرائی جائے، آڈٹ کرایا جائے، مدرسوں کا آڈٹ کرایا جائے، پکڑو ان کو جو مدرسوں کو پیسے دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ان کو پکڑو۔ یہ کیوں اس طریقے سے کر رہے ہیں؟ یہ نظام آج کل نہیں دوستوں پڑا، ہوا تند ہو اگر ہوا تند ہے، ہوا تند ہے گو لیکن یہ فقیر اپنا چراغ جلاتا جا رہا ہے۔ ہوا تند ہے گو لیکن یہ فقیر اپنا چراغ جلاتا جا رہا ہے۔ یہ وہ مرد فقیر، یہ وہ مرد فقیر کہ جس کو حاصل ہے انداز خسروانہ، ہزاروں دیگیں پک رہی ہے، آ رہی ہے متوسلین، دونوں نیازیں حاصل کرتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ کا دیدار بھی کرتے ہیں، یہ روحانی غذا مل گئی اور جسمانی غذا کے لیے کھانا تناول کر کے گھر والوں کے لیے بھی لے جاتے ہیں۔ بادشاہ زمانہ نے قطب الدین نے آرڈر کیا اس فقیر کی سرزنش کرو، یہ اتنی دیگیں کیوں پکاتا ہے بادشاہ؟ تو ہم نے کون اسے اتنے بڑے بڑے سرمائے دیتا ہے؟ سینکڑوں دیگیں پکتی ہیں سالن کی، چاول کی، روٹیاں خادم پکاتے جا رہے ہیں۔ جب اس نے آرڈر کیا اپنی مشینری کو، اس وقت کی دوستوں وفادار پولیس مسلمانوں کی، اس وقت کی دوستوں وفادار فوج مسلمانوں کی ایک مرد دویش کی نگرانی کے اوپر مقرر ہو گئی، جو نذرانے لے کے آ رہی ہے اسے کہا جا رہا ہے نہ لو نذرانے، بادشاہ سلامت کا آرڈر ہے، گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ وہ اس وقت کے جو لوگ سرکاری نظام الدین کے معتقد تھے وہ تو واپس ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنی طرف سے دوستوں پوری پابندی لگا دی کہ خواجہ نظام الدین کی خانقاہ میں، ان کے مدرسے میں، ان کی مسجد میں کوئی صدقہ اور خیرات ہدیہ نہیں جانا چاہیے۔ جب بادشاہ نے دوستوں اپنی پوری پابندی لگا دی، شیخ صاحب کو پتہ چلا باہر پولیس آئی ہوئی ہے، فوج بھی لائنوں میں کھڑی ہوئی ہے، بادشاہ سلامت کا یہ آرڈر ہے کہ یہاں کوئی صدقہ خیرات ہدیہ نظام الدین کے لیے نہیں لایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا باورچی کو بلاؤ، خواجہ نظام الدین ان بادشاہوں کے ہدیوں کے اوپر نہیں پڑ رہا، خواجہ کو رزق وہ رب دیتا ہے جس نے میرے پیغمبر کو دیا، جس نے صحابہ کرام کو دیا، جس نے میرے سلسلے نسب میں، سلسلے شجرے نسب میں میرے پیر گزرے ان کو دیا۔ باورچی کو بلایا گیا، پوچھا کتنی دیگیں ہر روز سالن کی پکاتے ہو؟ کہا 200 دیگ سالن کی پکاتا ہوں اور 200 سے زائد دیگیں چاول کی پکاتا ہوں، اور روٹیوں کی کوئی گنتی نہیں ہے، وہ پکتی رہتی ہیں۔ فرمایا جن کی گنتی ہو باورچی تجھے معلوم ہے ان کو دگنا کر دو، میرا رب ان دیگوں کے اندر سب چیزیں ڈالے گا۔ وہ 200 دیگیں سالن کی 400 بن گئی، وہ 300 دیگیں چاول کی وہ 600 بن گئی۔ پولیس بھی حیران، خواجہ
کہ وہ دیگیں ڈبل کر دی گئی ہیں اور سیڈوں میں تو ہم نے سب کچھ پابندی لگا دی ہے کہ کوئی مدرسوں میں چندہ نہ دے، اس مدرسے میں کوئی چندہ نہ دے خواجہ نظام کے، کوئی ہدیہ نہ دے، کوئی بادشاہ کا وزیر اور کابینہ ارکان حکومت کو اس خانقاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے تو پوری کوشش کی اور باہر سے کوئی نذرانہ لے کے نہیں گیا بادشاہ سلامہ، لیکن وہاں دیگوں کی تعداد دلی زیادہ ہو گئی اور کھانے والے لوگ تو اور زیادہ۔ جب کسی حق کو دبایا جائے، کسی حق کو، حق کے بہت سارے شعبے ہیں، کسی حق کی بات کو دبایا جائے، وہ پہلے جتنی پروان چڑھ رہی ہوتی ہے اس سے کئی گنا پھر زیادہ پروان چڑھتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ لہذا اسلام ہر حال میں خیر نہیں ہوتا ہے، اسلام پھیلایا جا رہا ہے بہت دور۔ اگر اسلام کی کسی بات کو بند کر دیا جائے، روکا جائے، تو وہ اور زیادہ پھیلتا ہے۔ پہلے جو لوگ کھانے کے لیے نہیں بھی آتے تھے وہ بھی رولا دیکھ کے وہ بھی حاضر ہونے لگے۔ پہلے جو ہدیہ نہیں دیتے تھے وہ بھی کوئی طریقے کے ساتھ ہدیہ پہنچانے لگ گئے۔ بادشاہ نے معافی چاہیے، معاف کر، بل دعا نہیں کرنا۔ اور میں سمجھ چکا ہوں کہ ان اللہ والوں کے پاس عالم غیب سے رزق آتا ہے کہ ہماری جو مشینری ہے یہ سمجھ سے بالاتر تر بات۔ بادشاہ یہ فقیر لوگ ہوتے ہیں دوستوں، معاف کر دیا۔ یہ فتوحات کا زمانہ ہے، کہاں کرتے تھے دوستوں؟ عبادت دو طرح کی ہے۔ اللہ کا جو نیک بندہ بنتا ہے بس وہ دو طرح کی جب عبادت کرتا ہے تب اللہ کا نیک اور ولی بنتا ہے۔ ایک عبادت لازمہ ہے اور ایک عبادت متعدیہ ہے۔ عبادت لازمہ ہے نماز، روزہ، اپنے لیے نفل، اشراق، تہجد، ذکر اذکار، یہ عبادت لازمہ ہے۔ ایک عبادت متعدیہ ہے جس میں دوسرے کو سیدھا راستہ دکھانا، دوسرے غریب کی مدد کرنا، بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا، کوئی اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد کرنا، ظالم کو روکنا، یہ عبادت متعدی ہے جس کا دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس سے بعد ثواب تو اللہ دیتا ہے۔ عبادت لازمہ جو اپنے ساتھ متعلق ہے اس پر بھی ثواب اللہ دیتا ہے۔ عبادت متعدی ہے جس میں دوسرے کا بھلا کیا تو اس میں بھی ثواب اللہ دیتا ہے۔ دونوں کے اجتماع سے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے۔ فرماتے ہیں زکوٰۃ تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک زکوٰۃ ہے پیغمبرانہ ذاتی جو پیغمبر اپنی زکوٰۃ نکالتا تھا، جس میں ابو بکر داخل ہے، جس میں ابو ذر غفاری داخل ہے، جس میں کچھ عمر داخل ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہے۔ زکوٰۃ پیغمبرانہ ہے۔ نظام الدین زکوٰۃ پیغمبرانہ پہ عمل کرتا ہے۔ اور ایک زکوٰۃ ہے جو مقام قرب حاصل کر رہے ہیں ان کی، اور ایک زکوٰۃ ہے عام مومنین کی۔ عام مومنین کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے اللہ کے راستے میں، باقی 97.5 روپے اپنے پاس، 2.5 روپے اللہ کے لیے۔ یہ عام مومنین کی زکوٰۃ ہے جس کو شریعت نے بیان کیا 2.5%۔ ایک جو مقام قرب الہی حاصل کر رہے ہیں ان کی زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ ہے کہ 2.5% اپنے پاس رکھ لینا ہے، 97.5 اللہ کے راستے میں۔ یہ ابھی راستہ طے کر رہے ہیں، ابھی پہنچے نہیں ہیں، راستہ طے کر رہے ہیں۔ ان کے لیے 2.5% جیب میں رکھنا ضروری ہے۔ جب ذکر و اذکار للہیت میں مصروف ہوں گے تو بھوک لگے گی تو کہیں خیال نہ آ جائے کہاں سے کھانا کھائیں گے، کہاں سے کھانا کھائیں گے، یہ خیال نہیں آنا چاہیے، کیونکہ 1.5 منٹ جیب میں 2.5 روپے ہوں گے نا، انہیں پتہ ہے باہر جاؤں گا تو روٹیاں مل جائیں گی 2.5 روپے سے، 2.5 درہم سے، تو یہ ان کی زکوٰۃ ہے۔ اور فرمایا ایک زکوٰۃ ہے نظام الدین کی، حضرت علی کی، کچھ عمر کی، ابو بکر کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دینا ہے، سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دینا ہے۔ جو اللہ حی لا یموت ہے، حی لا یموت ہے، آج ہے کل بھی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، جس نے آج کھلایا کل ضرور اس سے بہتر کھلائے گا۔ یہ ہمارے پیغمبر کی زکوٰۃ ہے کہ پوری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نصاب نہیں ہوئے، زکوٰۃ نہیں نکالی، اس لیے کہ جو بھی آیا اسی وقت تقسیم کر دیا۔
کیا تو پیسہ جمع ہوتا ہے، اس پر سال گزرتا ہے، پھر 9% زکات ہوتی ہے نا، 2 اشرفیاں پہ 1 اشرفی تقسیم، دن میں سینکڑوں اشرفیاں سونے کا سکہ تقسیم کرتے رہے، ایک 2 اشرفیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئی، ساری رات نیند نہیں آئی، امی عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ بے چین کیوں ہیں، طبیعت خراب ہے؟ کہا نہیں، وہ 2 اشرفیاں جو دن کو تقسیم کر رہا تھا، وہ 2 اشرفیاں تقسیم نہیں ہو سکی، وہ سرانے کے نیچے ہیں، ان کی وجہ سے بے چین ہوں، کسی مستحق کو پہنچ جاتی تو اس کی رات اچھی گزرتی، اس پریشانی کی وجہ سے۔ کہا یہ خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں طریقہ یہ تھا کہ جو کھانا پک رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ تو ہے، اور جو ہدیے لوگ لاتے، کوئی کپڑے لے کے آ رہا ہے، کوئی جوتے لے کے آ رہا ہے، کوئی بستر لے کے آ رہا ہے، کوئی گائے لے کے آ رہا ہے، کوئی بکری، جو لوگ بھی صدقہ خیرات یا ہدیہ جو بھی لاتے وہ شام کو سب ختم کر کے اپنے ذکر و اذکار کے خانقاہ والے اس خاص کونے میں جاتے، سب ختم کر کے، اور فرمایا کہ لینے والے زیادہ ہوتے تھے، دینے والے کم ہوتے تھے، اور جمعے کے دن یہ معمول تھا کہ اپنے خانقاہ کے تمام کمروں میں اور سائڈوں میں مدرسے میں سب جھاڑو لگا کے بستر ہو یا فروٹ ہو یا جو بھی چیز آئی ہے ساری تقسیم کر دیتے تھے، کہا الحمدللہ آج شب جمعہ بہت اچھا گزرے گا، صحیح اللہ ہوگا، اور دوسرے دن سارا مدرسہ اور خانقاہ پھر ہدایا ہدیوں سے اور تحائف سے وہ بھر جاتا تھا۔ ہر روز ان کا یہ ان بزرگوں میں سے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا، اور دوسرے دن تک یہی سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ آخری زمانے میں تقریباً آپ کی 90 سال عمر ہے، طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اور ساتھ گنگناتے تھے اور پڑھتے تھے کہ یا اللہ آیم بس ہوئے تو شویا شویا، رخسار دیدہ بآب دیدہ جویا جویا، اے میرے رب پوری زندگی تجھے ہی پکارتا رہا، اپنے چہرے کو لوگ تو پانی سے دھوتے تھے، خواجہ نظام اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے دھوتا رہا، اے میرے رب جس نے میرے ساتھ برائی بھی کی، میری نیت کی تا دست رسد نکوئے نہ کنم، اگر میرا ظالم بھی میرے ہاتھ میں آ جاتا تو میری نیت یہ تھی کہ اس کے ساتھ بھی نیکی کرتا، تو میری زندگی اسی میں گزری، میرے رب میری اس سعی کو قبول و منظور فرما۔ اور ساتھیوں نے کچھ دینا چاہا وغیرہ تو کہا نہیں، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، میں کچھ کھانا نہیں کھاتا ہوں، ڈاکٹر حکیم طبیب کہتے ہیں کچھ شوربہ پی لیا جائے تو پھر میرے جسم میں طاقت آ جائے گی، تو پھر چند دن میں صحیح ہو جاؤں گا، تو میں کچھ نہیں کھانا چاہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے فرمایا نظام اور کتنا انتظار کراؤ گے، کب آؤ گے؟ سرکار کی طرف سے یہ بشارت ملی میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، باہر شہید اللہ انہ، یہ پڑھی فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ کی وحدانیت پر گواہی دی انبیاء نے، فرشتوں نے، اللہ نے خود، اور اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کی وحدانیت پر گواہی دی کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، بس شہادت کیوں کی اور جان اپنی اللہ کے حوالے سپرد کر دی۔ دہلی کے ایک سائڈ میں آپ کو اس وقت کے لحاظ سے تو ایک صحرا میں دفن کیا گیا، جو اس وقت تو وہ دہلی کا حصہ ہے، اور سلطان محمد تغلق، یہ ریاست کا پوتا ہے، سلطان محمد تغلق نے شیخ فرید الدین گنج شکر کا گنبد بھی اس نے بنوایا ہے، اور اسی سلطان محمد تغلق نے خواجہ نظام الدین ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی یہ بھی گنبد بنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔